بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سورہ فاتحہ کے ناموں کو ذکر کرنے کے بعد اس کی وجوہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتُسَمَّى أُمَّ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا مُفْتَتِحُهُ وَمُبْدِئُهُ فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ وَمَنْشَأُهُ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى أَسَاسًا أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم. تو اس کے ام القرآن اس کے فاتحۃ الکتاب اور اس سورہ مبارکہ کے سورۃ الاساس گویا کہ تین نام ایک دوسرے سے قریب ہے. فاتحۃ الکتاب، ام القرآن اور سورۃ الاساس. اس لیے وہ تینوں کی وجوہات کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کا آغاز اور ابتدا اسی سے ہو رہی ہے اور یہ گویا کہ اصل اور اس کا منشا بھی ہے، لہذا اس بنا پر اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے اور اسے اساس بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے، سورۃ الاساس بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو یہ وجہ بیان کی کہ اسے ام القرآن، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ الاساس کہنے کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے، قرآن شروع اس سے ہوتا ہے، تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بنیادی اور اصولی مسائل کو اس میں ذکر کیا گیا ہے. دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں اولی انہا تشتمل علی ما فیہ من الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی والتعبد بامرہ ونہیہ وبیان وعدہ ووعیدہ. اب دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے سورۃ الاساس اور ام القرآن کہنے کی ایک اور وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے. اسی طرح سے یہ سورہ مبارکہ امر اور نہی جو عبادت کے اہم ترین اجزاء ہے اس پر مشتمل ہے اور وعدہ اور وعید پر مشتمل ہے. اصل میں متقدمین جو ہے وہ قرآن کریم کے مضامین کو تین حصوں میں منقسم مانتے ہیں. امام طبری اور ان کے بعد تقریباً 5ویں-6ویں صدی تک کے جو مفسرین گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اصل مضامین یہ تین ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 احکام شرعیہ فرعیہ اور نمبر 3 وعدہ اور وعید. تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو یہ سورہ مبارکہ بھی انہی تین مضامین کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انہیں سمیٹ کر اپنے اندر بیان کر دیتی ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے 3 آیتوں میں. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ گویا کہ اللہ کی حمد، اس کی تعریف اور اس کے عقیدے کے سلسلے میں تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہے، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ ساری کے ساری چیزیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین تک میں آ جاتی ہے. گویا پورے نظام عقائد اسلامیہ کو ان 3 آیتوں میں سمیٹ کر بیان کر دیا گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر امر اور نہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں اوامر اور نواہی کو سمیٹ دیا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے سر بسجود ہے، تیرے ہی اوامر کو ہم بجا لاتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے نہیں. لہذا تو جو کہے گا اسے انجام دیں گے، تو جن چیزوں سے روکے گا اے رب ذوالجلال ان چیزوں سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے. تو اس طرح سے اوامر اور نواہی، جس کو احکام شرعیہ فرعیہ کہا جاتا ہے، جس کو انسان اپنے جوارح سے انجام دیتا ہے، جس کو انسان اپنے جوارح سے انجام دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی آگے، اور پھر اس کے بعد بیان کیا وَبَيَانُ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، کہ اللہ رب العزت نے اس میں وعدہ اور وعید کو بھی. تو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وعدہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وعید ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ وعید ہے. تو اگر اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اللہ نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ کے احکام کی بجا آوری نہیں کی تو اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کی وعید سناتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر. تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان تینوں بنیادی اور اساسی مضامین کو ان 7 آیتوں میں سمیٹ کر بیان کر دیا گیا. اس مناسبت سے اس کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے. اس مناسبت سے اسے سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے. ایک اور تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، او علی جملۃ معانیہ من الحکم النظریہ. اس کو من الحکم النظریہ مت پڑھیو، یہ جمع ہے حکم. او علی جملۃ معانیہ من الحکم النظریہ والاحکام العملیہ التي هي سلوک الطریق المستقیم، او والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الاشقیاء. چونکہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاساس ام القرآن اور فاتحۃ الکتاب ہی سے زیادہ مشہور ہے، اس لیے مصنف اس کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 وجوہ تسمیہ کو ذکر کر رہے ہیں. پہلی وجہ تسمیہ کو لأنها مفتتحه ومبدئه وہاں پر بیان کیا. دوسرا فكأنها اصله ومنشأه یہاں بیان کیا. تیسری وجہ تسمیہ لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده، یہاں بیان کیا. اور اب چوتھی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، او علی جملۃ معانیہ من الحکم النظریہ والاحکام العملیہ التي هي سلوک الطریق المستقیم. یا اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن، سورۃ الاساس اور فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا گیا کہ یہ تمام احکام نظریہ کی تفصیلات پر اور احکام عملیہ پر مشتمل ہے، جو صراط مستقیم کا لب لباب ہے، جو صراط مستقیم کا لب
لباب ہے۔ اچھا، اب بیان کر رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو اساس یا ام القرآن یا فاتحۃ الکتاب کہنے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک، اللہ رب العزت نے انسان کو قوت فکریہ عطا فرمائی، دوسرا انسان کو اللہ نے بدن کے ذریعے سے قوت عملیہ عطا فرمائی۔ ان دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کی قوت فکریہ اور انسان کے سمجھنے کی اور اعتقاد رکھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو درست کیا جائے اور انسان اپنے بدن کے ہر عضو کو اسی کے مطابق استعمال کرے، تو پھر یہ انسان گویا کے صراط مستقیم کا صحیح معنی میں حقدار ہو جاتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ الحکم النظریہ، تمام حکم نظریہ کو بھی صورت میں بیان کر دیا گیا، یعنی نظام عقائد کو اس میں بیان کر دیا گیا۔ حکم نظریہ کا مطلب کیا ہے؟ نظریاتی ابحاث، نظریات اور عقل سے متعلق امور اور حکمتیں اور اسرار و رموز، اسے کہتے ہیں الحکم النظریہ۔ ایک ہوتا ہے الامور النظریہ اور دوسرا ہوتا ہے الامور البدیہیہ۔ جو چیز انسان کو بغیر سوچے سمجھے سیدھی سمجھ میں آ جائے اس کو امر بدیہی کہا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ امر بدیہی کہا جاتا ہے۔ اور جس چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے، اس پر غور و فکر کرنا پڑے اور اپنی تخیل کی صلاحیت کو استعمال کرنا پڑے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الامور النظریہ۔ کیونکہ نظر کے معنی ہی ہے تفکر اور تدبر کرنا۔ نظر کے معنی کیا آتے ہیں؟ تفکر کرنا اور تدبر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے امور نظریہ یعنی امور عقلیہ اور امور عقائد کو بیان کر دیا، اور جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ پہلی 3 آیتوں میں اسی کو بیان کیا گیا، الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک اسی کو کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ گویا کہ امور نظریہ کو بیان کیا گیا، والاحکام العملیۃ التي هي سلوک الطریق المستقیم، اور احکام عملیہ کو بھی بیان کیا گیا، ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں کس کو بیان کیا گیا؟ احکام عملیہ کو بیان کیا گیا۔ ارے کس کو بیان کیا گیا؟ احکام عملیہ کو بیان کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ احکام عملیہ کو التی ہی سلوک الطریق المستقیم، اور یہ دونوں مل کر ہی طریق مستقیم کا لباب ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا اور آپ نے اعمال کو درست کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صراط مستقیم کو پا لیا اور سیدھے راستے پر آپ گویا کے چل پڑے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور فرماتے ہیں وَالْاطِّلَاعُ عَلَى مَرَاتِبِ السُّعَدَاءِ وَمَنَازِلِ الْأَشْقِيَاءِ، اور اس صورت میں نیک بختوں کے مراتب کو اور بدبختوں کے مراتب کو بھی بیان کر دیا گیا، اس کی اطلاع دے دی گئی، یعنی اسے بیان کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہو کہاں بیان کیا؟ قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ کہاں بیان کر دیا؟ الذین انعمت علیہم، یہ کون سے کس کے مراتب کو بیان کیا گیا؟ کیونکہ اس کی تفسیر قرآن دوسرے اپنے کہاں پر کرتا ہے؟ 5ویں پارے میں الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ 4 مراتب سعداء ہے۔ یہ کیا ہے؟ مراتب سعداء۔ تو مراتب سعداء
یعنی نیک بختوں اللہ کی نظر میں جو لوگ کامیاب ہیں وہ 4 کیٹیگری کے ہوتے ہیں. کتنے کیٹیگری کے ہوتے ہیں؟ 4. نمبر 1 الانبیاء، یہ سب سے اونچا مرتبہ سعید لوگوں میں. دوسرے نمبر پر الصدیقین، حضرت ابوبکر صدیق کو اسی لیے کیا کہا گیا؟ صدیق کہا گیا. دوسرے نمبر پر صدیقین ہے. تیسرے نمبر پر شہداء اور چوتھے نمبر پر صالحین. یعنی اس کے بعد جتنے بھی لوگ ان مرتبوں کے علاوہ جتنے بھی نیک مسلمان ہیں وہ سب صالحین کے اندر میں کیا ہوتے ہیں؟ آ جاتے ہیں. گویا کہ سعید ہونے کا ادنا درجہ ہے صالحیت اور اعلیٰ درجہ ہے نبوت. سعید ہونے کا ادنا درجہ کیا ہے؟ صالحیت، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ نبوت ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. اب سوال میں جو کہاں بیان کیا؟ ارے بھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، دونوں کو جمع کرو تو وہ منازل یہاں پر کیا کر دیے گئے؟ بیان کر دیے گئے. تو اس لیے فرماتے ہیں، اسی لیے انسان اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کچھ نہیں تو کم سے کم قیامت کے دن اگر اعلیٰ درجہ نہ بھی ملے تو صالحین میں ادنا درجہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے. نبی ہو کر بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کے مناظر جو کہ انبیاء کے سامنے بیان کر دیے گئے تھے، لہذا ان پر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ایسی غالب تھی، کہا اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ صالحین کم سے کم درجے میں تو کیا کر دینا؟ قیامت کے دن شامل فرما دینا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ میں اسے بیان کیا گیا ومنازل اشقیاء، اور کم بختوں کے اور بدبختوں کے منازل کو بھی بیان کر دیا گیا. کہاں بیان کیا گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا تو علم کے باوجود عناد اور سرکشی کی وجہ سے انسان بدبختی کا شکار ہوتا ہے، یا انسان جہالت کی وجہ سے بدبختی اور شقاوت کا شکار ہوتا ہے. تو دو میں سے کوئی ایک وجہ یہ ہے منازل الاشقیاء. یہ کیا ہے؟ منازل الاشقیاء. اللہ رب العزت ہمیں دونوں سے محفوظ فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الاشقیاء، یہ مصنف نے اس سورہ مبارکہ کے 3 ناموں کی 5 وجوہ تسمیہ کو بیان کیا. 3 ناموں کی کتنی وجوہ تسمیہ کو؟ نام 3 ہے مگر اس کی 5 وجوہ تسمیہ ذکر کی. سورۃ فاتحۃ الکتاب، ام القرآن اور سورۃ الاساس، یہ 3 نام ہے. ان تینوں نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، قریب المعنی ہے، اس لیے اس کی متعدد وجوہات تسمیہ کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا. اب آگے بیان کر رہے ہیں وسورۃ الکنز، اور اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہے. ہمارے مصنف نے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا ہے. ایک وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورۃ الکنز اس لیے کہا جاتا ہے کہ کنز کہا جاتا ہے قیمتی خزانے کو، اور یہ سورہ مبارکہ علم، معرفت اور اللہ تک رسائی کے لیے انتہائی عظیم قیمتی خزانہ ہے. اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سورت کو سمجھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا کہ کس کو سمجھ لیا؟ آپ نے انتہائی قیمتی خزانے کو پا لیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں صرف سورہ فاتحہ کی ایسی تفسیر لکھوں کہ جن کاغذوں پر اسے لکھا جائے اگر اسے اونٹ پر رکھ دیا جائے تو وہ اونٹ ان کو اٹھانے کی طاقت بھی نہ رکھے.
کا اتنی بڑی تفسیر میں صرف سورہ فاتحہ کی لکھ سکتا ہوں. فرماتے تھے اتنی بڑی تفسیر میں صرف کس کی لکھ سکتا ہوں؟ سورہ فاتحہ کی لکھ سکتا ہوں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ واقعتاً کنز ہے. اور دوسری وجہ تسمیہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو علم کا خزانہ ہے، اس خزانے میں سب سے قیمتی خزانہ جو انسان کے لیے اتارا گیا وہ یہی سورت ہے. اس سورت سے زیادہ قیمتی خزانہ حضرت انسان اور حضرت بشر پر آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پر اتارا گیا نہیں. کہا آپ وہ واحد ذات ہے جس پر یہ انتہائی عظیم خزانے کو اتارا گیا. اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الکنز کہتے ہیں. والوافیہ، اور اس کو وافیہ کہتے ہیں، سورۃ الوافیہ. کیوں اس کو سورۃ الوافیہ کہا جاتا ہے؟ لأنه وافیۃ لہدایت الانسان، اس لیے کہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے شافی وافی ہے. وافی کے معنی پورا پورا ہونا. اور یہ ایک ہی صورت اگر اس کو ہی سمجھ لے تب بھی انسان کیا ہو جاوے؟ کامیاب ہو جاوے. اس کے بعد مزید کسی چیز کی اس کو ضرورت نہ پڑے. اسی لیے ہمارے مصنف بھی جس تفصیل کے ساتھ اس سورت کو سمجھاتے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی اور سورت کو سمجھاتے نہیں ہے. والکافیہ کذالک، اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے. ای کافیۃ لنجات البشری، کہ یہ سورت انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. یہ سورت انسان کی نجات کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اگر وہ اس کے معانی کو اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ گویا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. اس کے بعد مزید اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اس مناسبت سے اس سورت کو الکافیہ، سورۃ الکافیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو کتنے نام ہو گئے؟ 3 اور 4 اور 5 اور 6. کتنے نام ہوئے اب تک کے؟ 6. 7واں نام وسورۃ الحمد والشکر والدعاء، اور اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آغاز حمد باری تعالی سے ہوتا ہے. اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ حمد باری تعالی، اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے. اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. والشکری، اس سورت کو سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الشکر کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس کے احسان کا بدلہ دے، اس پر شکریہ کہیں، یعنی اس کے احسان تلے اپنے آپ کو دبا دے. الانسان عبد الاحسان، کیا کہتے ہیں عربی میں؟ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان پر جو بھی احسان کرے گویا کہ انسان اس کا غلام بن جانا چاہیے کہ بھئی اس نے مجھے احسان کیا. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں لو علمنی احد حرفا، کسی نے اگر مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے بازار میں جا کر بیچ دے، چاہے تو مجھے وہ بازار میں جا کر بیچ دے. یعنی انسان کے اندر اتنا. کیوں؟ اس لیے کہ علم سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے چونکہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے وہ اچھی نعمتیں اسے دے، چاہے وہ اس پر مصیبت بھیجے. اسی لیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اگر وہ اچھی حالت میں ہیں ان سے پوچھا جائے کیف حالک، اگر ان کی حالت اچھی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تب بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال.
تو خالی الحمدللہ پر اسٹاپ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الحیات فی ظل النعمہ، کہ حیات نعمت کے سائے میں گزر رہی ہے۔ اور اگر یوں کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت سے گزر رہے ہیں مگر اس پر بھی اللہ کا شکر، مصیبت سے گزر رہے ہیں مگر اس پر بھی اللہ کا واویلا نہیں۔ ہمارے یہاں تو تھوڑی سی انسان کو مصیبت آ گئی تو انسان کفریہ کلمات کہنا شروع کر، میج ملا تھا اللہ کو، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا امتحان کے لیے، نہیں، اس دنیا میں آیا کا ہے، گلچھاڑے اڑانے آیا، دنیا میں آیا ہی اس لیے کہ اللہ تیرا امتحان لے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اصل کمال یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ نعمت پر تو ہر ایک شکر ادا کرتے ہیں، لیکن مصیبت پر شکر ادا کرنا یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سورت کو سورت الشکر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ طریقہ شکر کی تعلیم دیتی ہے۔ دوسرا وہ سورت الدعاء، اور اس سورہ مبارکہ کو سورت الدعاء کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقریباً نصف سورت کس پر مشتمل ہے؟ دعا پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور جن سے تو ناراض ہو گیا، جو گمراہ ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا، اس مناسبت سے اس صورت کو سورت الدعاء بھی کہا جاتا ہے۔ وتعلیم المسألہ، اور اس صورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ المسئلہ کا مطلب یہ اردو والا مسئلہ نہیں، دیکھو پھر آیا لفظ، اردو میں بھی مسئلہ کہتے ہیں اور عربی میں بھی مسئلہ کہتے ہیں، مگر شتان بینہما، دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ اردو میں مسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ظہر کے بعد آپ سنتے ہیں اگرچہ سو رہے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ، کہ بھئی ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، مبتلا بہ العام، جس میں عام طور پر آپ مبتلا ہیں۔ اور یہاں پر مسئلے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مسئلے سے مراد ہے اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا۔ مصدر میمی ہے۔ تو تعلیم المسئلہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے اس صورت میں، کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے، کیونکہ اللہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ بھی اپنے اندر مستقل ایک کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں لاجتماعہا علیہا، اس لیے کہ یہ مسئلے پر مشتمل ہے، یعنی انسان کو سکھاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگے۔ کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی کبریائی کو بیان کریں، اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے بعد پھر اپنا جو کچھ مانگنا ہو اس سے مانگے۔ ایسے ہی ڈائریکٹ ایسا نہیں کہنا شروع کر دے، اے اللہ میرے کھانا نہیں کھایا مجھے کھلا دے، کہا سیدھا شروع نہیں پڑ جا رہے، ذرا تہذیب کے ساتھ اچھے انداز میں۔ تو اس کو اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا کیا گیا اس صورت میں سکھا۔ اس مناسبت سے اس صورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، سورۃ تعلیم المسئلہ۔